الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ جامع مسجد صدیقی کی کمیٹی اور دعوت اسلامی کے اراکین کی خصوصی تعاون سے آج کی یہ بابرکت محفل ہمارے مرشد، ہمارے شیخ حضور غوث الورا علیہ رحمت قوی کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ میں دعا گو ہوں رب کریم جن لوگوں نے بھی جس طرح اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، میرے مولا سب کو غوث اعظم کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو ہم دل مناتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سورہ ابراہیم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے دن کون سے؟ رب کریم تو پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، رب کریم تو نکاح کرنے سے بھی پاک ہے، رب کریم تو موت کے آنے سے بھی پاک ہے، تو پھر اللہ کے دن کون سے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دن کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کے دن بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 12ویں یہ ایام اللہ، حضور غوث اعظم کی 11ویں یہ ایام اللہ، شب معراج ایام اللہ، شب برات ایام اللہ، غریب نواز کی 6ٹی ایام اللہ، اور اپنے اعلی حضرت کا دن منانا یہ بھی ایام اللہ۔ تو الحمدللہ آج ان بزرگان دین کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق، اس کی حدیث پاک سے میں بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس کے اندر جو حدیث قدسی ہے، اس میں زبان حضور علیہ السلام کی ہوتی ہے، کلام میرے رب کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا۔ حدیث قدسی کے اندر یہ کمال کی بات، اللہ اپنے حبیب سے محبت کتنی کرتا ہے کہ زبان حضور علیہ السلام کی، کلام اللہ کا، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلام کرے تو اپنی زبان سے، خدا بھی کلام کرے تو مصطفیٰ کی زبان سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ میرا رب فرماتا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، بغض رکھا، تو مجھ رب کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو توہین کرتے، جو اللہ والوں کی بے ادبی کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتے، جو مزارات اولیاء کے بارے میں اول فول بکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت والی چیزوں کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلان جنگ کیا ہوا۔ رب کریم جن سے اعلان جنگ فرما دے
تو عزیزان گرامی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انہیں بلند جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اور پھر رب کریم فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا اور اس کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے. اب یہاں دیکھیے، سب سے پہلے فرض اور واجب ہے. سب سے پہلے فرض کا درجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے 5 گانا نماز ہم پر فرض کی ہے اس کا درجہ. پھر اس کے بعد واجب کا درجہ، یہ جو نماز با جماعت پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر جو ہے، عاقل اور بالغ مسلمان پر یہ واجب ہے. اور جان بوجھ کر اگر کسی نے ایک وقت کی بھی جماعت کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن اللہ کے حضور جو ہے اس سے پوچھا جائے گا. اور جہنم کا سب سے جو ہلکا عذاب ہے جو حدیث شریف میں آیا وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جب وہ آگ کی جوتی پہنے گا تو اس کی تپش اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کا دماغ، آپ دیکھتے جب پانی گرم ہو جائے پتیلی میں تو ایسے کھولتا. فرمایا کہ وہ آگ کی جوتیاں پہننے کے بعد اس شخص کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا. اب اندازہ کیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن وہ شخص سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جائے. آپ اور ہم سوچیں کہ ایک وقت کی بھی جماعت ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، فجر میں ہم گھر میں پڑھتے رہے بلا شرعی عذر، اور ہم نے عادت بنا لی اور جماعتیں چھوڑتے رہے، دکان کے بہانے کرتے رہے، کاروبار کے بہانے کرتے رہے، اور اگر ہمیں اللہ کی پناہ قیامت کے دن آگ کی جوتی پہنا دی گئی تو ہمارا کیا ہوگا. اور عزیزان گرامی، واجب کے بعد فرمایا کہ نوافل کی کثرت کرے، نوافل چھوڑے نہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو نوافل ہیں نماز کے اندر، ظہر کے اندر آخری 2 نفل، مغرب کے اندر آخری 2 نفل، عشاء میں 4 نوافل، اس کی فضیلت کتنی؟ یہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک. قیامت کے دن رب کریم ایک نمازی کو بلائے گا اور فرمائے گا فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنی جو ہے وہ نمازیں. فرشتے عرض کریں گے مولا کچھ فرائض کمی ہے، کچھ فرائض کی کمی ہے. رب کریم فرمائے گا فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفل ہیں، کچھ نفل نمازیں ہیں. فرشتے کہیں گے ہاں مولا نفل نمازیں ہیں. رب کریم فرمائے گا آج ہم نے اس پر کرم کیا، اس کے ساری نفلی نمازوں کو ہم نے فرض میں بدل دیا. یہ دیکھیے نفل نماز کا اتنا بڑا اجر ہے. آج ہم فٹافٹ مسجد سے بھاگنے کے چکر میں، اور یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ نوکری کرتے ان کے لیے اپنے سیٹھ کا جو ٹائم ہے، نوکری کا جو ٹائم اجارے کا، اس میں وہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، وہ صرف فرض اور واجب پڑھیں گے. ہاں اگر مارکیٹ میں کوئی سیٹ ایسا ہے جو کہتا ہے جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دوں گا تو اس کی نوکری اس کے منہ پر مالیں، اس کے پاس کام نہیں کرنا، کیونکہ واجب چھڑوا رہا. اللہ پاک آپ کو دوسری نیکی دے، دوسری نوکری عطا فرما دے گا. کبھی بھی نوکری کے چکر میں واجب کو نہیں چھوڑ سکتے. کوئی ایسی کمپنی نماز کے لیے نہیں جانے دیں گے، ارے تیری نوکری تیرے منہ پر ہم مارتے، ہمیں نہیں چاہیے. وہیں پر نوکری کریں جو فرض اور واجب کی چھٹی ملتی ہو. نوافل کا تعلق ہے تو نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، سنت موقدہ پڑھیں اور راستے میں ادھر ادھر نہیں جائیں، فوراً اپنی دکان پر یا اپنی آفس پر آ جائیں. اور برا مت مانیے گا، بہت سے نمازی میں نے دیکھا نماز کو آڑ بناتے. یہ ہمارے نوجوان
اسی آڑ بناتے ہیں کہ وہ نماز کا بہانہ کر کے جاتے اور راستے میں دیر کرتے ہیں، بہت زیادہ تاخیر کرتے، اور جب دکان پر آتے ہیں تو سیٹھ جو ہے معاذ اللہ نماز پر تنقید کرتا، اتنی دیر ہوتی ہے نماز، امام صاحب کو گھر چھوڑنے گیا تھا، یہ کیا تھا تو نے، یہ تو ایسا بھی نہ کیا جائے، فوراً سنت موقدہ ادا کر کے فوراً اپنی دکان پر اور اپنے دفتر پر چلے آئیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی وقت ہے وہ عزیزان گرامی جو اجارے سے ہٹ کر ہے، اس میں جو ہے آپ نوافل پڑھتے رہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا، نوافل پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اب آئیے اس حدیث پاک کا اگلا حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کر کے درود پاک پڑھی، اللہم سیدنا و مولانا صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا تو فرمایا کہ جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی آنکھیں بن جاتی، جن ہاتھ سے وہ پکڑتا اللہ کی رحمت اس کے ہاتھ بن جاتی، جس زبان سے وہ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی زبان بن جاتی، جن پاؤں سے وہ چلتا ہے اللہ کی رحمت اس کے پاؤں بن جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کسی کی نگاہ، کسی کی آنکھ اللہ کی رحمت بن جائے تو پھر ہمارے دیکھنے اور اس کے دیکھنے میں فرق ہوتا، ہمارا دیکھنا یہ اور ہے، اس کا دیکھنا اور ہے۔ اور اس کی آسان مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پر منبر پر کھڑے، اور ایک نہیں سینکڑوں سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود، اور وہ ایران، مدینے سے کتنا دور ہے ایران، اور اس کا شہر نہاروند، وہاں پر حضرت ساریہ مارکے میں جنگ کر رہے ہیں، جمعے کی نماز فاروق اعظم منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے دیتے اچانک کہتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جلوہ گر ہو، تو فرمایا کہ جس کی آنکھیں اللہ کی رحمت بن جائے وہ مدینے میں اپنے منبر پر کھڑا ہو کے ایران میں حضرت ساریہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تو کیا بات، حضور علیہ السلام کے صدقے تو سب کو، اللہ والوں کو بصیرت ملی۔ بخاری کی حدیث پاک، سرکار کریم علیہ السلام احد کے اندر منبر لگا کر بیٹھے، مدینے کے اندر میدان احد میں منبر سجا کر بیٹھے، اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، ساتوں آسمان کے بعد جنت کے اندر حوض کوثر، کہاں پر؟ ساتوں آسمان کے بعد، کہتے ہیں کہ یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان 500 سال، یہ کرتے چلے جائیے ہزاروں سال کی مسافت، لیکن سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، اس وقت بھی میں منبر پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت جس کی آنکھ بن جائے تو ہمارے دیکھنے اور اس کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالت الخفا میں فاروق اعظم کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ یہ دور فاروق اعظم میں جب حضرت فاروق اعظم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، کہاں پر؟ اپنے گھر کے اندر۔ خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے، میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑا ہو گیا، سرکار نے سلام پھیر کر اپنا رخ روشن صحابہ کی طرف کر دیا۔ میں نے کیا دیکھا، ایک کھجور کا ٹوکرا لے کر ایک شخص آتا، بارگاہ رسالت میں تحفہ دیتا، حضور علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور فرمایا صحابہ قطار لگا لو،
باری باری سب کو کھجوریں دوں گا۔ سارے صحابہ نے قطار لگا لی۔ حضرت علی فرماتے میں بھی خواب میں کھڑا ہو گیا، سب کو دو دو کھجوریں حضور نے دی۔ جب میرا نمبر آیا تو حضور نے مجھے بھی 2 کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے خواب میں وہ 2 کھجوریں کھائیں، اور جب میری آنکھ کھلی تو خدا کی قسم میرے منہ میں اس کھجور کا مزہ اور مٹھاس موجود تھی۔ اب جب آنکھ کھلی، فاروق اعظم کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھاتے تھے، وہ ایسے حکمران تھے، خود نمازیں پڑھاتے تھے، خود امام تھے۔ بلکہ فاروق اعظم کی سیرت میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں موذنوں کو بڑی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے مسلمانوں، میں نہیں کہتا، رسول اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن ہر انسان کی گردن شرم سے جھکی ہوگی، لیکن قیامت کے دن ایک موذن ہوگا جس کی گردن فخر سے بلند ہوگی۔ یہ موذن کا مقام۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر سلطنت کا بار نہ ہوتا، خلافت کا بار نہ ہوتا، ذمہ داری نہ ہوتی، تو عمر ابن خطاب جو ہے خود اذان دیتا۔ آپ نے نہیں دیکھا بزرگوں کو؟ وہ اذان دینے کو پسند کرتے اور کہتے یہ ایسا منصب کہ پیسے دے کر، اگر چاہو تو یہ پیسے دے کر کہو موذن صاحب آج مجھے اذان دینے دو، آج میں اذان دے۔ آپ نے بزرگوں کو نہیں، امیر اہل سنت کو کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا۔ آپ پہلے، اب تو علیل ہو گئے، پہلے آپ خود اذان دیتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات میں خود جو ہے اذان دیتے اور پہل کرتے تھے کہ میں ہی اذان دوں۔ تو آپ دیکھیے یہ بزرگوں کا طریقہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آنکھ کھلی حضرت علی کی، اور یہ خواب کسی سے بھی بیان نہیں کیا، خالی مولا نے دیکھا، بس اللہ اور اس کا رسول جانے، حضرت علی جانے۔ اب کہتے میں اٹھا، جیسے ہی اٹھا وضو کیا، مسجد نبوی میں گیا تو فجر کی نماز فاروق اعظم پڑھا رہے تھے۔ میں نے فاروق اعظم کے پیچھے 2 فرض کی نیت کی، کھڑا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ صحابہ کرام کی طرف کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا، کہا امیر المومنین اسے قبول کیجئے۔ فاروق اعظم نے قبول کیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا قطار لگاؤ، سب کو کھجوریں تقسیم کروں گا۔ سارے صحابہ نے لائن لگا دی۔ فاروق اعظم جو ہے یہ سب کو کھجوریں دیتے رہے۔ حضرت علی فرماتے جب میری باری آئی تو مجھے بھی 2 کھجوریں عطا فرمائے۔ مجھے بہت مزہ آیا، ٹیسٹ بہت پیارا تھا، مٹھاس تھی۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ میٹھی اچھی ہو تو اور کھانے کا دل چاہتا۔ میں فوراً گیا دوبارہ، کہا امیر المومنین کھجور بہت میٹھی تھی اور عطا کیجئے۔ بس میرا یہ کہنا تھا، امیر المومنین فاروق اعظم نے میری طرف ایسے دیکھ کر کہا علی اگر خواب میں مصطفیٰ 2 سے زیادہ دیتے تو عمر بھی دیتا۔ حیران ہو گئے۔ خواب تو جو ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنے بیٹے حسن حسین کو بھی نہیں بتایا، یہ امیر المومنین کو کیسے پتا چل گیا؟ پھر حضرت علی کہتے ہیں حضور یا امیر المومنین آپ کو میرے خواب کے بارے میں کس نے بتایا؟ فاروق اعظم ایسے خاموش۔ حضرت علی خود کہتے ہیں یا امیر المومنین میرے خواب کے بارے میں آپ کو آپ کے رب نے بتایا ہوگا، آپ کے رب نے بتایا ہوگا۔ یہاں سے دیکھیے عقیدہ اہل سنت ثابت ہوتا۔ الحمدللہ اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ کہ انبیاء کو، اولیاء کو جو بھی غیب کی باتیں ہیں یہ سب ان کا رب بتاتا ہے، اپنے علم سے نہیں جانتے۔ کون بتاتا ہے؟ رب بتاتا ہے۔ کس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا؟ امام احمد رضا خان نے، امام احمد رضا نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ اب یہاں سے عزیزان گرامی ایک بہت پیارا ملتا جلتا ایک جملہ عرض کروں تاکہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب سوچئے جو عقیدہ علی المرتضی کا، جو عقیدہ علی المرتضی کا، وہی عقیدہ امام احمد رضا کا۔ امام احمد رضا کا بھی یہی عقیدہ۔ اب
فاروق اعظم کہتے ہیں اے علی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا۔ اے علی میں نے اللہ کے نور سے تمہارے خواب کو دیکھ لیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھیے آج اپنے منبر پر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کو پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر حضرت علی کو پسند نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ۔ لیکن اس میں روایت میں دیکھیے حضرت علی نے حضرت عمر کا ایسے ہاتھ پکڑا اور کہا یا اخی، اے میرے بھائی، خواب میں رسول اللہ نے بھی کھجوریں دی، بیداری میں آپ نے بھی کھجوریں دی، جو مزہ سرکار کی دی ہوئی کھجوروں میں تھا وہی مزہ آپ کی دی ہوئی کھجوروں میں تھا۔ اللہ یا رسول یا مومن کی فراست یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دیکھتا، اور پھر جب کسی کے پاؤں اللہ کی رحمت بن جائیں تو مسافتیں سمیٹ دی جاتی۔ تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے بڑے بزرگوں کا آپ نے اس میں سیرت پر بہترین کلام کیا۔ اس میں آپ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حافظ قرآن آیا۔ حافظ قرآن کیسا؟ اپنے وقت کا پکا حافظ، یعنی کھڑے ہو کر کئی پارے سنا دے، اتنا پکا حافظ۔ وہ آ کر حسن بصری سے کہنے لگا، بند الفاظ میں عرض کروں گا آپ سمجھ جائیے گا کیونکہ بچے بھی بیٹھے۔ وہ کہنے لگا اے حسن بصری اللہ کے ولی، میں نے آج شہوت کی نگاہ سے ایک بچے کو دیکھا ہے، اس کی مصیبت مجھ پر یہ پہنچی کہ میں پورا قرآن جو میں نے یاد کیا تھا میں بھول گیا، بھلا دیا۔ شہوت کی نگاہ سے بچے کو دیکھ۔ میرے مسلمانوں، فتنوں کا دور ہے، بہت زیادہ آزمائشیں۔ ایسے پرفتن دور میں آپ دیکھیے کہ ہماری نگاہیں کہاں کہاں اٹھتی ہیں، ہماری نگاہیں شہوت کے ساتھ کن کن مقامات پر اٹھ جاتی ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ غور کریں یہ ہمارے حافظے کمزور کیوں ہو گئے، یہ ہماری یادداشت کمزور کیوں ہو گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا۔ فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، موبائل پر گندی گندی تصویریں ہم دیکھتے ہیں، امرد بچوں کو شہوت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، بے پردہ عورتوں کو شہوانی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ آج دیکھیے اس کی مصیبت ہم پر یہ پڑی کہ آج ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے مولانا صاحب یاد ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں رہتا کچھ، ایسا حافظہ کمزور، ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت حسن بصری نے بتایا اے شخص ایک کام کر، تو بصرہ سے جا مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ میں مسجد خیف، مسجد خیف میں تجھے ایک بزرگ ملیں گے، ان کا حلیہ ایسا، ان سے جا کر تو دعا کروا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، انشاءاللہ تیرا قرآن مجید پھر تجھے دوبارہ یاد ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ ایسے کامتا ہوا، پکا ایک تو حافظ تھا مضبوط، اور ایسے بھول گیا، پریشانی میں آ گیا، روتا ہوا یہ بصرہ سے نکلا، کئی گھنٹوں کا سفر، کہاں عراق میں بصرہ اور کہاں مکۃ المکرمہ میں مسجد خیف۔ مسجد خیف میں اترا،
اور جا کر بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا، اتنے میں ایک نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے بزرگ تشریف لائے۔ یہ سمجھ گیا کہ یہی حضرت حسن بصری نے انہی کے پاس بھیجا۔ جب لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو یہ گیا، کہا حضور یہ معاملہ ہوا، میں تو پکا حافظ تھا، ایک بچے کو شہوت کی نظر سے دیکھا، پورا قرآن بھلا دیا گیا، کرم کیجئے۔ اللہ کے ولی نے ایسے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ اسے دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، وہ تو قدموں میں گر گیا۔ اللہ کے ولی وہ کہنے لگے سب چھوڑ، بتا تجھے میرے پاس بھیجا کس نے، یہ بتا کہ میرے پاس تجھے بھیجا کس نے، ہر کوئی نہیں جانتا، تو کہاں سے آیا، تجھے بتایا کس نے کہ میں مستجاب الدعوات، میری دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی۔ تو کہنے لگا حضور مجھے حضرت حسن بصری نے بتایا۔ کہا حسن بصری، بصرہ کے کامل ولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یعنی انہوں نے حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا، تو حضور ان کے رضائی والد حضرت حسن بصری کے، مولا علی کے خلیفہ، مولا علی کے خاص مرید حسن بصری، انہوں نے، ارے یہ تو کام حسن بصری خود بھی کر سکتے تھے، تجھے اتنا سفر کرا کر بھیجا۔ وہ بزرگ کہنے لگا اچھا انہوں نے میرا راز کھولا ہے، اب میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں، انہوں نے میرا راز کھولا، اب میں ان کا راز کھولتا ہوں۔ کہا سن، یہ جو اتنا لمبا سفر کر کے تو آیا کتنے گھنٹے لگے؟ کہا حضور کئی دن لگ گئے، اونٹنی پر سفر کر کے بصرہ سے، عراق سے میں مکے پہنچا، پھر مکے میں مسجد خیف میں کتنے گھنٹے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں سن، اللہ نے حسن بصری کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ فجر کی نماز بصرہ میں پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز روزانہ میرے پاس آ کر مسجد خیف میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیسے کہ جب کسی کے قدم اللہ کی رحمت بن جائے تو مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں، مسافتیں سمٹ جاتی، پھر انہیں دور نزدیک کا کوئی جو ہے عزیزان گرامی پریشانی کا معاملہ نہیں رہتا۔ آخری ایک واقعہ بیان کروں تاکہ ایمان جو ہے آپ کا تازہ رہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے اور نمازی، جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو مولوی سمجھتے تھے، شاگرد سمجھتے ایک مولوی ہے، سادہ ٹوپی پہن کر سادہ لباس میں۔ کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ امام جلال الدین سیوطی اللہ کے اتنے بڑے ولی، چھپا کے رکھ۔ ایک مرتبہ مصر کی جامع مسجد میں امام جلال الدین سیوطی نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد مصلی سے مسجد کے صحن میں آئے، ایک شاگرد کو دیکھا بہت زیادہ غمگین، پریشان، کہنے لگے بیٹا پریشان نظر آتے ہو؟ شاگرد کہنے لگا حضور استاد جی بہت پریشان۔ کہا اچھا اپنا غم دور کرنا ہے؟ کہا بالکل کرنا۔ کہا دیکھ ظہر کی نماز ہم نے مصر میں یہاں پڑھی ہے، اگر عصر کی نماز تجھے خانہ کعبہ میں پڑھا دوں تو؟ کہنے لگا حضور مزہ آ جائے گا، سارے غم خوشی میں بدل جائیں گے، خوب زمزم پیوں گا، خوب طواف کروں گا، خوب جو ہے حجر اسود کے بوسے لوں گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ پہلے وعدہ کر۔ کہ کیا وعدہ کروں؟ کہ وعدہ کر جب تک میری زندگی ہے میری یہ کرامت کسی سے بیان نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیے اللہ والے اپنی کرامتوں کو کیسے چھپاتے ہیں، اللہ والے اپنی شہرت کو کیسے چھپاتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ پردہ ڈالتے ہیں۔ کا کون سی؟ کا شرط یہ ہے ایک وعدہ، دو وعدے ایسے ہیں جو تجھے کرنے پڑیں گے۔ کا پہلا وعدہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میری کرامت کسی سے بیان نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی طواف کے دوران تو منظر دیکھے گا آنکھوں سے، اس کے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اب اس نے کہا حضور وعدہ کرتا ہوں۔ اب امام جلال الدین سیوطی مصر کی جامع مسجد میں فرمایا میرے پیچھے کھڑا ہو جا،
وہ کھڑا ہوگا، کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر لے، کعبے کی طرف چہرہ کر لے۔ امام سیوطی فرماتے آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی، فرمایا 4 قدم آگے چل، 4 قدم وہ آگے چلا۔ امام سیوطی فرماتے آنکھیں کھول، جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں دیکھ خانہ کعبہ سامنے ہے، خوب پیٹ بھر کر طواف کر، خوب سیر ہو کر زمزم پیتا رہ، جتنا ہو سکے حجر اسود کو بوسے دے، جا۔ وہ چلا گیا۔ اب جیسے ہی اس نے طواف شروع کیا، حیرت کی بات، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ، یہ بہت بڑے محدث اور صدیوں پہلے، امام سیوطی سے صدیوں پہلے ان کا انتقال ہو چکا۔ شاگرد کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی طواف کرنے لگا، حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت سفیان بن عیینہ بھی طواف کر رہے تھے۔ تو یہ کہاں سے آ گئے؟ صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے۔ کہا استاد سے پوچھوں گا۔ پھر وہ وعدہ یاد آ گیا، استاد جی نے کہا تھا جو بھی منظر دیکھے گا میرے سے سوال مت کرنا۔ کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوا، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ دیکھ حج کا موسم بالکل قریب ہے، حج کا مہینہ آنے والا، ایک کام کر، اگر تو چاہے تو حج کر کے مصر کے قافلے کے ساتھ مصر آ جانا، اور اگر تو چاہے تو میرے ساتھ مصر چل۔ وہ وفادار شاگرد تھا، کہنے لگا استاد جی آپ کے ساتھ آیا تھا، جاؤں گا بھی آپ کے ساتھ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے کھڑا ہو جا۔ خانہ کعبہ کے اندر وہ امام سیوطی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی، فرمایا 4 قدم پیچھے کی طرف چل، 4 قدم پیچھے کی طرف چلا۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھول، جب آنکھیں کھولی تو پھر مصر کی جامع مسجد میں موجود تھا۔ جب کسی کی آنکھ اللہ کی رحمت بن جائے تو پھر اس کے لیے مسافتیں سمیٹ دی جاتی، اور پھر اس کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ اس کی زبان کرامت والی بن جاتی ہے۔ جیسے میرے غوث اعظم، آپ کے ایک ایک مجمع میں اللہ اکبر 70 ہزار آدمی آپ کا بیان سنتا، 70,000۔ ابھی اگر یہ مائک بند ہو جائے، اللہ نہ کرے اسپیکر بند ہو جائیں، تو میرے مسلمانوں میری آواز وہ کونے تک بھی نہ پہنچے، حالانکہ 1000 آدمی بھی نہیں، وہ 70,000 وہ کیسے سنتے تھے؟ بہجت الاسرار میں ہے کہ غوث اعظم کی زبان میں اللہ نے ایسی کرامت رکھی کہ جس طرح سامنے بیٹھنے والا بالکل واضح آپ کی آواز آسانی سے سنتا تھا، اسی طرح 70,000واں بھی اسی طرح آسانی سے سنتا تھا۔ یہ آپ کی زبان میں ایسی اللہ تعالیٰ نے کرامت پیدا کی۔ اور ہمارے غوث الورا کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی پیدا، اور جن کی ولایت کا یہ عالم ہو کہ جب چور جن کے جیب کے اندر ہاتھ ڈالے چوری کی نیت سے۔ ایک مرتبہ میرے غوث کی یہ عادت تھی کہ بہترین لباس پہنتے تھے، خوش لباس تھے، چمکیلا جبہ شاندار، امامہ بھی بڑا شاندار، جلال کیسا؟ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، کسی کو جلال کی نگاہ سے دیکھتے، بڑے سے بڑا وزیر اور کبیر ہو تو ایسے کانپنے لگتا تھا۔ یہ غوث کی نگاہ ہے، ایسا اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ تو کسی چور نے چوری کی نیت سے جیب میں ہاتھ ڈالا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے ایسے ہی اندر اندر اس کے ہاتھ کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے حضور عرض کی مولا تیرے بندے عبد القادر کا ہاتھ دھاما ہے، مولا لاج رکھ لے۔ جب ہاتھ ڈالا تو چور تھا، جب ہاتھ باہر نکالا تو اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ اللہ یا رسول حضور یا غوثیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر، اور یہ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ عمل میں خالص ہوتے ہیں، جو لوگ عمل میں کامل ہوتے ہیں، آپ دیکھیے بڑے بڑے خطیب آپ کو ملیں گے، شعلہ بیانی، لیکن ایسے بزرگ جو اس دور میں بھی سادہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے لاکھوں لوگ سروں پر امامہ سجا دیتے، ان کے بیان سے لاکھوں نمازی بن جاتے ہیں۔ آپ بتائیے میرے غریب نواز نے کون سا جو ہے جلال میں خطاب کیا تھا، کون سے خطیب شعلہ بیان تھے؟ نہیں، لیکن حال دیکھیے میرے غریب نواز کا کہ نرمی سے خالی گفتگو کرتے تھے، اللہ اکبر 90 لاکھ سے بھی زیادہ آپ نے غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی وجہ سے زبان میں اثر دیتا۔ آج ضرورت ہے ہم سب عمل کی طرف آئیں۔ یہ اللہ والے یہ کیوں آتے ہیں؟ آپ ذرا کبھی سوچئے، ہم نے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ الحمدللہ تقریباً سبھی قادری یا دیگر سلسلے والے، ہم نے اپنے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے قریب کر دیں گے، یہی ہماری نیت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں لوگ کہتے ہیں ہم سے، مولانا صاحب کیا ضرورت ہے مرشد بنانے کی، سلسلے میں داخل ہونے کی، نسبتوں کی؟ عزیزان گرامی، امیر ملت جماعت علی شاہ محدث علی پوری اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دے، فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی جس کو لاہور جانا ہے وہ کراچی سے چلی پیدل پیدل کتنے عرصے میں پہنچے گی؟ سالوں میں۔ اور ایک چونٹی، ایک پرندہ لاہور جا رہا، اس کے پر کو اس نے ایسے تھام لیا، اس کے دامن کو پکڑ لیا، تو وہ جس نے دامن نہیں تھاما وہ سالوں میں پہنچے گی، اور یہ اڑنے والے کے دامن کو پکڑ لیا تو انشاءاللہ مہینوں سے بھی پہلے پہنچ جائے۔ تو یہی فرق کہ جو کامل پیر کا دامن نہیں تھامتے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں سالوں میں، اور جو کامل شیخ کا، شیخ طریقت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو وہ شیخ طریقت اپنے روحانی فیض سے جو ہے وہ مہینوں کے اندر مرشد کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے، ورنہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بیعت ہو، لیکن ہم کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہماری نسبتیں ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں، ارے قیامت کے دن بھی کام آئیں گی۔ احسن الویا لی آداب الدعا، مولانا نقی علی خان حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ قیامت کا دن جب ہوگا جتنے بھی اولیاء، ان سے رب کریم فرمائے گا اے میرے پیاروں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ابھی اللہ والے جیسے جیسے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے حکم ہوگا ٹھہر جاؤ، رب کریم نے پھر طلب کیا۔ یہ سارے اولیاء اللہ پھر اللہ کے حضور عرض کریں گے مولا پہلے جنت کا مجدہ سنایا اور اس کے بعد تو نے جو ہے ہمیں دوبارہ کیوں بلایا؟ رب کریم فرمائے گا اے میرے پیاروں اکیلے جنت میں جا رہے ہو؟ ارے یہ دیکھو حشر کے میدان میں تمہارے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شفاعت کرو اور انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ غریب نواز اٹھیں گے، سارے چشتیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، سرکار سہرورد اٹھیں گے، سارے سہروردیوں کو، حضرت خواجہ نقشبند اٹھیں گے، سارے نقشبندیوں کو لے جائیں گے، اور میرے غوث اعظم یہ اٹھیں گے، سارے قادریوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھیے یہ نسبتیں وہاں بھی کام آئیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ تبلیغ دین اور ترویج دین میں حصہ ملاتے تھے۔ دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دین کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے چندہ مانگا۔ یہ تو ظاہر میں مانگنا، حقیقت میں تو عطا کرنا۔ تو دین کی ترویج کے لیے مال کی بہت ضرورت ہے،
اور حضور علیہ السلام اپنے ارشادات میں فرماتے کہ آخری وقت میں اسلام کو بھی مال کی ضرورت ہوگی۔ آج آپ دیکھیے ہماری جتنی بھی جماعتیں، سب کو پیسے کی ضرورت، کیونکہ دین، مدارس، ہمارے جتنے بھی جامعات، یہ سب چلتے ہیں کس سے؟ عوام کے ڈونیشن سے۔ تو الحمدللہ عزیزان گرامی، جہاں دیگر تنظیمیں، جماعتیں اپنے دیگر مواقع پر چندہ کرتی ہے، وہاں ایک دعوت اسلامی الحمدللہ اپنی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جامعات، مدارس، جس میں لاکھوں ہمارے بچوں نے حفظ قرآن کیا، ایسا قرآن پڑھتے ہیں خدا کی قسم سفید داڑھی والا بوڑھا بھی شرما جائے، ایسا قرآن۔ اور جامعۃ المدینہ الحمدللہ ایک نہیں، ہزاروں علماء الحمدللہ دعوت اسلامی نے دی، الحمدللہ نوجوان علماء۔ اور یہ سب کیسے چلے گا؟ یہ سب آپ کے تعاون سے چلے گا۔ تو الحمدللہ صلاۃ و سنت کی اس تحریک نے وقتاً فوقتاً مشاورت کے ساتھ ایک دن مقرر کیا، اور اس دن پورا دن یہ اس مہم کو چلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آنے والا اتوار 13 نومبر، آج جو ہے 11، کل 12، پرسوں 13 نومبر انشاءاللہ بروز اتوار، یہ عزیزان گرامی چندہ مہم کا دن ہوگا، جسے ٹیلی تھون کا نام دیا گیا۔ تو اب ان جامعات کو سپورٹ کرنے میں، ان مدارس کو سپورٹ کرنے میں آپ دعوت اسلامی کی خوب مدد کریں۔ دیکھیں یہ الحمدللہ ہماری تحریک اہل سنت کی، اور ہم اہل سنت نے ہی اسے سپورٹ کرنا، اور یہ الحمدللہ ایسی تحریک ہے جو کھلی کتاب ہے، بد مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ ان کا بیان ہی رد سے شروع ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہ کہنے والا بھاگ جائے، صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کا مال چاہیے، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، حضور علیہ السلام سے الفت رکھنے والوں۔ تو آج پھر جو ہے ایک مرتبہ دعوت اسلامی آپ کو پکار رہی، آئیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، غوث اعظم کے ایصال ثواب 10,000 روپیہ فی یونٹ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی، آپ گھر کے 5 افراد ہیں، سب 2,000 روپے ملا کر 10,000 کا ایک یونٹ لے لیں۔ آپ بتائیے ایک ایک ہمارا سنیوں کے گھر کتنے؟ ایک ایک گھر اگر اس طرح دعوت اسلامی کی مدد کرے گا، ہمارے تو 2,000 نکلے، دعوت اسلامی کے پاس کروڑوں جمع ہو جائیں، اور زیادہ اس کام کو یہ آگے بڑھائیں، اس کام کو اور زیادہ پھیلاتے رہیں گے، کیونکہ مال اس کی بہت ضرورت ہوتی، اور اللہ کی راہ میں کوئی 1 روپیہ دے، مولا کا وعدہ ہے، کہیں فرمایا 10 گنا دوں گا، کہیں فرمایا 70 گنا، کہیں فرمایا رب کریم تمہارے صدقات کو پالتا ہے، تم جو ہے اس کی راہ میں اتنی سی چیز دیتے ہو، قیامت کے دن تمہیں پہاڑوں کے برابر اجر دے گا۔ دوسری یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو وہ زبان چلائے، مخیر حضرات کے پاس جائے، جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا ذہن بنائے، تو فرمایا کہ صدقہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا یہ جتنے ہاتھوں سے جاتا ہے سب کو پورا پورا اجر دیا جاتا ہے، پورا پورا اجر۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ دیتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے، رائے خدا میں جو دیتے ہیں ان کا ہاتھ ایسے ہی رہتا ہے، کبھی ان کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ہمارے یہ چونا بٹی چوک پر اتوار کے دن ایک زبردست جو ہے وہ اسٹال لگے گا، وہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں، ورنہ دعوت اسلامی کے کئی ذمہ دار الحمدللہ یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ صدیقی بار بھی ہمارے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کیمپ لگے گا بہترین انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو یہاں بھی جمع کرائیں، ورنہ ہمارے یہ ارسلان بھائی، ہمارے جتنے بھی شفیع بھائی الحمدللہ ذمہ دار، ان کے پاس جمع کرائیں، رسید حاصل کریں، اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ الحمدللہ یہ صدیقی مسجد یہ ہمارے اس علاقے کی مرکزی مسجد الحمدللہ، اور اب بھی اس مسجد سے بزرگوں کی خوشبو آتی ہے،
الحمدللہ روحانیت اس مسجد میں بہت ہے. میں تو پہلی مرتبہ یہاں پر بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا، لیکن جو لوگوں سے سنا وہ یہی کہ اس مسجد میں اللہ والوں کی خوشبو آتی ہے. تو اب اس مسجد کو بھی ہم سب نے ہی تعمیر کرنا. الحمدللہ اتنا آگے تک یہ کام پہنچا، لیکن اب بھی لاکھوں روپیہ درکار، لاکھوں. اور فرمائے کہ جو میرے گھر کو تعمیر کرے گا اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تیار کروں. اب ایسا نہیں ہے کہ پوری صدیقی مسجد جس نے بنا دی اس کے لیے محل نہیں. اگر کوئی ہزاروں میں بھی اللہ کے گھر میں دے تو مولا کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے بدلے بھی اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے. تو یہ قطرہ قطرہ جو ہے الحمدللہ یہ دریا بنتا ہے. تو آپ صدیقی مسجد میں جس قدر ہو سکے اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملائیں. اور اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو آپ دوسروں کے پاس جا کر جو مخیر ہے، دیکھیں زبان چلانے سے کئی مرتبہ کام ہو جاتا. مجھے یاد ہے کہ ہماری جامع مسجد خزائن العرفان سولجر بازار میں بہت چھوٹی عمر تھی، 14 سال کی عمر تھی. میں رہنے کے لیے وہاں گیا تھا، کوئی مسجد نہیں تھی. مدرسۃ المدینہ نشتر پارک تھا، وہاں ہم سنی نماز پڑھتے تھے. خزائن العرفان مسجد الحمدللہ اس کی جگہ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مددگاروں کو بھیجتا ہے. ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ مسجدوں میں جا کر جھولیاں پھیلائیں. ایک دن ایک شخص آیا، وہ شخص کہنے لگا کیا ہوا مسجد کا؟ کہ بھائی چندہ کرتے ہیں. کہ آج سے 1 روپیہ چندہ مت لینا، سارا کام جو ہے انشاءاللہ تعالی میں اپنے پیسے سے کروں گا، بس میرا نام نہیں لیں. یہ اللہ کا گھر تو رب کریم جو ہے اپنے بندوں کو بھیجتا. ہمارا کام زبان چلانا، ترغیب دلانا، سمجھانا، گائیڈ کرنا. اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، ہماری زبان میں اثر پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ایک ہی بندہ انشاءاللہ اس مسجد کو محل کی طرح بنا دے. رائے خدا میں جو دیتے ہیں کمی نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ اپنی اثر و رسوخ استعمال کر کے اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کریں. اور اپنے مرومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک ایک مصلی ہم سب بھی لے لیں تو خدا کی قسم کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی ہمارے پاس. بس ایک سوچ کی بات ہے. تو ضرور تعاون کیجئے اور لوگوں کو گائیڈ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.